تعالیٰ نے سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم سارے زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کل کائنات چھپی ہوئی سامنے ان کے نبی بنا کر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کل کائنات کے لیے نظر آنے والی نہ نظر آنے والی رحمت بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. عجب بات ہے، کل کائنات کے لیے ایک نبی، اور عمر بھی اتنی تھوڑی 63 سال ٹوٹل 63 سال. یہ 63 سال کون سے ہیں؟ عربی مہینوں کے محرم سفر اور انگریزی لحاظ سے کتنے بنتے ہیں؟ 61 سال 1 مہینہ 16 دن. 61 سال 1 مہینہ 16 دن. اگر 12 پیدائش ہو 12 وفات ہو، اور بعض علماء 9 کو پیدائش فرماتے ہیں اور 12 کو وفات فرماتے ہیں، تو پھر 63 سال اور 4 دن عربی مہینوں کے لحاظ سے. 61 سال 1 مہینہ 20 دن انگریزی مہینوں کے لحاظ سے. اتنی تھوڑی عمر اور سارا عالم، سارے زمانے، ساری کائنات پر نبوت کا اعلان، جانداروں پر، بے جان پر. آپ نکلے قضائے حاجت کے لیے، کوئی وہ نہیں تھی، پردے کی جگہ نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں. تو آپ کے ساتھ حضرت جابر تھے. آپ نے کہا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ. اور ادھر انسان نہیں سنتے، یہاں جھاڑیاں سن رہی. تو جابر آگے بڑھے، کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے لیے پردہ بناؤ. یہ جھاڑی بھاگ کے ادھر آئی، یہ یوں آئی، وہ یوں آئی، یہ ادھر گئی، وہ ادھر سے آئی، وہ وہاں سے آئی، وہ وہاں سے آئی، اور مل کر ایک پورا جھنڈ بن کے پردہ بن گیا. اللہ کے محبوب فارغ ہو کر اٹھے تو ہر جھاڑی واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گئی. یہ میرے نبی کی نبوت ہے، جو درختوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. آپ سوئے ہوئے ہیں تبوک کے سفر سے واپسی یا کوئی اور غزوہ سے، ایک کنارے سے درخت تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ کے اوپر آ کر یوں کھڑا ہوا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا، اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہو گیا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا یوں گیا. آپ نے یوں دیکھا کہ اوہو یہ اصل میں مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا. تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے. تو اللہ نے اجازت دی تو میرے دیدار کو آیا تھا، دیکھ کے واپس چلے گیا. اتنی زبردست نبوت، بے جان چیزیں. نباتات، چلو نباتات میں بھی کوئی جان ہوتی ہے. آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو پتھر بولتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، بے جان. ابھی آپ کی عمر 12 سال ہے اور چچا کے ساتھ سفر کیا ہے شام کا. بحیرہ راہب کے پاس قافلہ اترا ہے، بحیرہ کی نظر آپ پر پڑی ہے. تو 10 سال کی عمر تھی اس وقت. بحیرہ کی نظر پڑی ہے، وہ کہتا ہے قافلے والوں تمہارا کھانا ہوگا. قافلے والے کہنے لگے پہلے تو کبھی نہیں کھلایا، کہ بس ایک کام ہے. دعوت ہوئی، سارا قافلہ آ گیا، آپ نہیں تھے. تو اس نے نظر دوڑائی، کہنے لگا سارے ہو؟ کیا ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا ہوا ہے. کہا اللہ کے بندو اسی کی تو فعل تو تمہیں کھلا رہا ہوں، تو کہیں پوچھنا ہے، اس کو بلاؤ. تو آپ تشریف لا رہے ہیں اور بحیرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی چال دیکھ رہا ہے. جب آپ تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ چھاؤں ختم ہے، سب لوگ چھاؤں کو گھیر چکے ہیں، اب سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں. پہلے آپ نے یوں دیکھا کوئی جگہ نہیں، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے. جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو چند شاخوں نے تیزی سے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا.
یہ تو ملک شام کے درخت کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، تو لمبے والوں کو نہیں پتا کہ وہ ہستی کون ہے، ان نوجوانوں کو نہیں پتا کہ وہ ہستی، میرے ملک والوں کو نہیں پتا ہوتا تو میرے ملک کا یہ حال ہوتا۔ تو وہ بحیرہ قریب آیا، آپ کو کھڑا کیا، آپ کی آنکھوں میں دیکھا، کہنے لگا اس کا باپ کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب میں کا جھوٹ، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ فرمایا سچ کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے پر میرے بچوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ کہا اس کی آنکھوں میں یہ سرخ لکیریں سفر کی وجہ سے پڑی ہیں یا مستقل ہیں؟ کا مستقل ہیں۔ پھر کرتا اٹھایا، پیچھے سے دیکھا تو مہر نبوت۔ کہا میاں صاحب اس بچے کو واپس لے جاؤ، اس کے بہت دشمن ہیں آگے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ سارے عالم کی نبوت، عمر کتنی؟ 63 سال، اور نبوت کا زمانہ 23 سال، 8156 دن، 8156 دن، اور سارے عالم کو مسخر کر دیا۔ ایک کائنات کے نبی آ رہے ہیں، کل کائنات کے نبی آ رہے ہیں، نبیوں کے بھی سردار آ رہے ہیں۔ آسمان کے اوپر تک پرواز کر دی، زمین سے اٹھا کر عرشوں تک پہنچا دیا، اپنے اور اپنے درمیان، حبیب کے درمیان پردے اٹھا دیے اور حبیب اور محبوب کو آمنے سامنے کر دیا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ بات تو ہے نا، سارے خلا چیر گئے، نہ کوئی خلائی لباس نہ کوئی راکٹ۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وہ اٹھایا پہلا آسمان، آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے، آگے گئے دوسرا آسمان، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے۔ یہ پھولوں کے ہار تو میں کہہ رہا ہوں استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے ہار لے کے کھڑے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام کھڑے۔ مجھے لگتا میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا اپنے سجدے رکوع چھوڑو، آؤ میرے نبی کا استقبال کرو، دیدار بھی کرو، استقبال کرو۔ آج کی بندگی یہی ہے کہ اس کا استقبال کرو، دیدار کرو۔ جب نبی آ رہے ہیں تو فرشتے بھی آئے ہی ہوں گے، کہیں پڑھا تو نہیں، ایسے دل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، محمد و احمد، ماہی و حاشر، عاقب و فاتح، خاتم ابو القاسم، طٰہٰ یاسین، مزمل مدثر، شاہد مبشر، نذیر داعی الی اللہ، سراجا منیر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، حامد محمود، طٰہٰ یاسین، ابو القاسم، ماہی، حاشر، عاقب، خاتم احمد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یضلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر
بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعل بن ذریس بن یرد بن ملهل ایل بن قینان بن عنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأقم نفس الفداء قبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم اے نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فدائے روضہ خیر البشر کن. اے میرا تیرا نبی ہے، یہ کائنات کے نبی ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں آج امت نے بھلایا تو ذلتوں اور بستیاں ان کا مقدر بن گئیں. یہ تیل کے مالک بنے، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے دکھا دیا. یہ سونے چاندی کے مالک بنے، یہ زمینی ذخائر کے مالک بنے، پر انہوں نے اپنے نبی سے بے وفائی کی، اس کی زندگی کا مذاق اڑایا، اس کی زندگی کو گھروں سے نکالا، بازاروں سے نکالا، یونیورسٹیوں سے نکالا، عدالتوں سے نکالا، ایوانوں سے نکالا، شہروں سے نکالا، دیہاتوں سے نکالا، جسم سے نکالا، لباس سے نکالا، معاشرت سے نکالا، سیاست سے نکالا، تجارت سے نکالا، زراعت سے نکالا، عدالت سے نکالا. جو تمہارے لیے آیا اور تمہارے لیے پگھل گیا، روتے روتے بے حال ہو گئے. لاؤ ایسی وفاؤں والا، لاؤ ایسی کوئی رونے والی ماں دکھاؤ، کوئی ایسا رونے والا باپ دکھاؤ، کوئی ایسا تڑپنے والا وجود دکھاؤ جو نافرمانوں کے لیے بھی آنسو بہائے، جو بے ہے جو باغیوں کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے اللہ کو منائے. کوئی نبی ایسا رویا ہو بتاؤ، کوئی ماں ایسے تڑپی ہو بتاؤ. لیکن پوری امت کے مرد و عورت کے ہاتھ میں توری تار کا خنجر ہے، اور اسی کے سینے پر وار ہیں جو سینہ انہی کے لیے جل جل کے کباب ہو گیا تھا. اسی زندگی پر وار ہیں جو زندگی ان پہ فدا ہو گئی تھی، جس کے لیے سونا چاندی کے ڈھیر لگانے کو اللہ تیار ہو، احد پہاڑ سونا چاندی بنانے کو تیار ہو. وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں گھر میں، چارپائی کا آسرا لے کر ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، بھوک بڑی لگی ہے. مسجد میں تشریف فرما ہے، چہرے کا رنگ پیلا، کعب بن عجرہ، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان یا رسول، آپ کو کیا ہوا؟ رنگ کیوں بدل گیا؟ دیکھو یہاں انگلی رکھی، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الثلاث، آج 3 دن گزر چکے ہیں اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا. ان کی امت کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، منڈی کا تاجر کہتا ہے ملاوٹ نہ کروں تو پیسہ کہاں سے کھاؤں. آپ باغ میں داخل ہوئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، کھجوریں گری پڑی تھی، آپ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے. عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں. کہ عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن. اور امت پراٹھوں پہ بک گئی، ایک نئے ماڈل کی گاڑی پہ بک گئے، چند ڈالروں پہ بک گئے.
کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک اس پیسے سے کھیلو گے؟ کب تک گھر کی چھت تمہیں پناہ دے گی؟ کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے؟ کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے؟ کیا قبر کے کیڑے ختم ہو گئے؟ قبر کی اندھیری رات پہ سورج چڑھایا ہے، منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں، جنت آگ لگ گئی ہے، جہنم بجھ گئی ہے۔ کب تک؟ کب تک؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، نہیں آئے گا ہنگامہ؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ چیخ نہیں سنو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ آواز نہیں آئے گی جو پھاڑ دے گی پہاڑوں کا جگر، چیر دے گی زمین کا سینہ، زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وسعتوں کو، بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں سیاروں کو۔ او میرے بھائیو، کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے، زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے، اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں، ظالموں ہم تو ناپاک تم سے وفا کر۔ تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا کہ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے، تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہمیں سے سبق نہ ملا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی۔ اتنی وفا، کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا۔ چلو انسانوں جیسی نہ صحیح، ایک جانور جیسی کر لو، جانور جیسی، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ اقبال کی قبر ٹھنڈی کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا